ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا جس کا نام تھا تمیم داری۔ یہ شخص پہلے عیسائی تھا لیکن اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک ایسا واقعہ سنایا جو سننے والوں کو حیران اور پریشان کر دینے والا تھا۔ تمیم داری نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں اور میرے کچھ ساتھی ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ ہم سمندر کے بیچوں بیچ کسی طویل سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ہمارے راستے میں شدید طوفان آ گیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہماری کشتی کا رخ بدل گیا اور ہم راستہ بھٹک گئے۔ ہم تقریباً 1 مہینے تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ نہ سمت کا اندازہ تھا، نہ یہ پتہ تھا کہ زمین کہاں ہے، نہ یہ خبر تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بس سمندر کی موجوں کے رحم و کرم پر تھے۔ آخر کار ایک دن ہماری کشتی ایک عجیب و غریب جزیرے کے قریب جا لگی۔ وہ جزیرہ بالکل ویران، سنسان اور خوفناک سا تھا۔ ہم کشتی سے اترے اور ادھر ادھر چلنے لگے کہ شاید کوئی راستہ یا کوئی نشانی ملے۔ ہم ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی۔ وہ مخلوق ایسی تھی کہ جس کے پورے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ اس کا چہرہ اور جسم کا اگلا پچھلا حصہ پہچاننا مشکل تھا۔ ہم نے اس مخلوق سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں جساسا ہوں۔ ہم حیران رہ گئے کہ یہ کیسا عجیب نام ہے اور یہ کیسی مخلوق ہے۔ اس نے کہا، یہ سب چھوڑو، تھوڑا سا آگے جاؤ تو تمہیں ایک مندر نظر آئے گا، جلدی سے ادھر جاؤ، ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم ڈرتے ڈرتے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب ہم اس مندر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انتہائی خوفناک منظر ہمارا منتظر تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا جسم نہایت طاقتور اور بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں گھٹنوں سے نیچے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جیسے کوئی قیدی ہو جسے نہ بھاگنے کی اجازت ہے نہ حرکت کی۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے ہم سے 3 سوالات کیے۔ اس نے پوچھا کہ بیسان کے کھجور اب بھی اگتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اب بھی اگ رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ کہ اب بھی ادھر پانی موجود ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں پانی ابھی بھی موجود ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا عرب میں وہ آخری نبی آ چکا ہے اور اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا، کیا واقعی وہ مدینہ میں چلے گئے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں۔ بس اب میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب مجھے اجازت ملے گی میں دنیا میں نکلوں گا۔ میں زمین کے ہر شہر، ہر کونے تک جاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ 40 دنوں میں پوری دنیا کا سفر مکمل کروں گا۔ میرے فتنے سے کوئی نہیں بچے گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ بچائے گا۔ آخر کار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور میرا خاتمہ کریں گے۔ جب تمیم داری نے یہ واقعہ مکمل کر کے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ وہی دجال ہے جس کا میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، اور وہ اس وقت مشرق کی طرف کسی جزیرے یا ویران علاقے میں قید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا اور فرمایا کہ وہ اسی طرف ہے۔ اب اس بات سے کلیئر ہو چکا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں اور نہ ہی کسی ایسے علاقے میں جو عرب کے قریب ہو۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے مشرق میں کون کون سے جزیرے موجود ہیں، کیونکہ تمیم داری کی کشتی ایک جزیرے میں رکی تھی۔ مدینہ کے ایسٹ میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔
लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, स्कोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला आइलैंड इन पाकिस्तान। हदीस में वाज़े तौर पर फरमाया गया है कि दज्जाल यमन में नहीं तो ये 2 जजीरे तो निकल गए, पीछे बच गए ये 2 जजीरे। जैसा कि तमीम दारी ने बताया था कि उस जजीरे पर एक मंदिर भी था। इंडिया के इस जजीरे में तो मंदिर नहीं पाया जाता, तो ये भी जजीरा निकल गया। अब पीछे बच गया अस्तोला आइलैंड। इसमें पता है क्या है? मंदिर, और वो भी 2000 साल पुराना मंदिर। अगर हम मैप में मदीना से मशरक की तरफ देखें तो हमें बिल्कुल सामने नजर आएगा अस्तोला आइलैंड। लेकिन आज की डेट में अगर हम अस्तोला आइलैंड में जाएं तो हमें वहां दज्जाल नहीं मिलेगा। अब अल्लाह जानता है कि क्या पता वो आज़ाद हो गया हो या फिर किसी और जजीरे में हो। लेकिन जैसे ही दज्जाल को निकलने की इजाज़त मिलेगी वो दुनिया में ऐसी फितना अंगेजी लाएगा जैसी इंसानियत ने कभी देखी ना होगी। वो खुद को खुदा कहलवाएगा। इसके पास ज़ाहरी मोजज़ात होंगे, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, बारिश बरसाना, जमीन से खजाने निकालना और जन्नत और जहन्नम दिखाना। हालांकि वो सिर्फ धोखा होगा। वो एक दिन को 1 साल के बराबर कर देगा, एक दिन को 1 महीने के बराबर भी कर देगा और एक दिन को 1 हफ्ते के बराबर भी कर देगा। यानी वक़्त का निज़ाम भी इसके ताबे हो जाएगा। फिर वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, मगर एक शहर ऐसा होगा जहां वो दाखिल ना हो सकेगा, और वो शहर होगा मदीना। मदीना के दरवाज़ों पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल चाहेगा कि अंदर जाए मगर जा नहीं सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के दरवाज़ों पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे, और जैसे ही दज्जाल मदीना के करीब आएगा वहाँ एक ज़बरदस्त ज़ल्ज़ला आएगा जिसके बाइस हर मुनाफिक और फासिक मदीना से निकल जाएगा और दज्जाल की तरफ चला जाएगा। लेकिन खुद दज्जाल मदीना में नहीं दाखिल हो सकेगा। इसके बाद वो शाम की तरफ बढ़ेगा और उस वक़्त दुनिया के हालात इंतहाई भयानक हो चुके होंगे। कहत, जंग और खौफ हर जगह फैल चुका होगा। दज्जाल की ताकत और इसका असर इस कदर ज्यादा होगा कि लोग इसके जाहिर पर ईमान ले आएंगे। वो आसमान से बारिश बरसा सकेगा, जमीन से सब्जा उगा सकेगा, खजाने निकाल सकेगा और मुर्दा शख्स को जिंदा करने जैसा धोखा दे सकेगा। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाज़िल फरमाएंगे और वो शाम के शहर दमिश्क के मशरकी हिस्से में एक सफेद मीनार पर 2 फरिश्तों के बाजों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। इनका चेहरा चमक रहा होगा और इनके बालों से कतरे टपक रहे होंगे जैसे अभी इन्होंने वुजू किया हो। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे दज्जाल की ताकत कमजोर होने लगेगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल भागता हुआ बैतुल मक़दस के करीब पहुंच जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से या तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल के कत्ल के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े फितने का इख्तिताम हो जाएगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। तमाम मज़ाहिब को ख़त्म करके सिर्फ इस्लाम का बोलबाला होगा। जंगें ख़त्म हो जाएंगी, अमन का दौर आ जाएगा और जमीन हर तरफ से बरकतों से भर दी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे, शादी करेंगे और फिर वफात पा जाएंगी। उनकी तदफीन रवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदीना मुनव्वरा में होगी। आज के दौर में कुछ लोग ये कहते हैं कि दज्जाल आ चुका है और हर घर में मौजूद है। वो कहते हैं कि दज्जाल कोई और नहीं बल्कि हमारा ये मोबाइल फोन है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि दज्जाल की एक आंख होगी और मोबाइल फोन में अगर देखें तो सामने एक कैमरा होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यही दज्जाल है। लेकिन अगर हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल और सही रवायतें देखें तो हमें मालूम होता है कि दज्जाल एक जिंदा इंसान होगा जो खाएगा, पिएगा,
سفر کرے گا، بات کرے گا اور خود کو رب کہلوائے گا۔ اس کے جسم، آنکھ، چلنے کا انداز اور فتنے کی تفصیلات سب حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں تو مدینہ میں ہر جگہ پر ہر کسی کے پاس موبائل فون موجود ہے۔ یاد رکھیں، دجال ایک حقیقت ہے، ایک زندہ انسان ہوگا اور وہ آئے گا ضرور، کیونکہ اس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے اتنا ڈراتا ہوں جتنا کسی نبی نے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ اس لیے ہمیں دجال کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ بس یہ سکرین ہی دجال ہے۔ یہ سوچ ہمیں غافل بناتی ہے اور دجال کا پہلا وار ہی غافل انسان پر ہوگا۔